بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے بھائیو اور دوستو، ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں، لوگ اپنے بنے ہوئے منصوبے ادھورے چھوڑ کے مر جاتے ہیں. اکثریت اگر میں کہوں، بلکہ 99% کہوں، 100% کہوں تو بھی میری بات غلط نہیں ہے کہ اپنے سارے ذہنی منصوبوں کو ہر انسان ادھورا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ہمارے بس میں ہوتا تو ہم اپنی ساری چیزوں کو مکمل کر کے یہاں سے جاتے، بلکہ جاتے ہی نہیں. اگر ہم سے پوچھا جاتا تو ہم تو مرنا ہی نہیں چاہتے. چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے کوئی جوان ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، چاہے کوئی امیر ہے، ہم تو مرنا نہیں چاہتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بے بسی کے ساتھ کوئی ہمیں ساری اپنی محنتوں سے نکال کے لے جاتا ہے. شیر شاہ سوری کی ایک بات ہے جو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، جو ہم سب پہ صادق آتی ہے. جب اس نے دلی فتح کیا تو اس کی عمر 60 سال تھی. تو یہ کہنے لگا، مجھے افسوس ہے، میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت طلوع ہوا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. اگر آپ اس بات پہ غور کریں گے تو اس مارکیٹ کی بات نہیں، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کا یہی مسئلہ ہے. جب اپنی محنت کا صلہ لینے کے قابل ہوتے ہیں تو زندگی کی ڈور کافی ساری لپٹ چکی ہوتی ہے، 2-4 گز پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ یہاں انسان اپنے منصوبے ادھورے چھوڑ کے مرتا ہے. خواہشات بے شمار، اسباب بہت تھوڑے. پھر اسباب چلو کچھ نہ کچھ مالداروں کے پاس تو ہیں، متوسط طبقے کے پاس اس سے تھوڑے ہیں، غریبوں کے پاس اس سے تھوڑے ہیں. لیکن زندگی تو سب کے پاس تھوڑی ہے. زندگی کا جو پیمانہ ہے یہ پیسے سے اگر بڑھ جاتا تو قارون آج تک زندہ ہوتا، حکومت سے بڑھ جاتا تو شداد فرعون آج تک زندہ ہوتے. تو اب میری اس بات پہ غور فرمائیں کہ خواہشات کی حد کوئی نہیں، چاہے امیر چاہے غریب. بچوں کو ایک کھلونا دو، کہے گا دوسرا بھی لاؤ. اپنی الماری کھلونوں سے بھری ہوگی، کسی کا کھلونا دیکھے گا اس کو جھپٹ کر اٹھائے گا. اس کو تو سمجھ بھی کوئی نہیں. یہ انسانی فطرت ہے جو بچپن سے بیدار ہو جاتی ہے. تو اب خواہشات اس سمندر کی طرح ہیں جن کا کنارہ کوئی نہیں. پورا کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، زندگی اور اسباب. اسباب ہو تو آدمی پورا کرتا ہے، زندگی ہو تو پورا کرتا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو ہمیں اسباب دیے گئے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، اور زندگی اس سے بھی تھوڑی ہے. آہستہ کرو، آہستہ. زندگی اس سے بھی مختصر ہے. تو اگر ہم موت تک اس جہان کو انتہا سمجھیں تو پھر یہ بہت بیکار جہان ہے اور انتہائی فضول یہ زندگی ہے. یہ کیا چکر ہے، ہم محنت کر 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 کے جب اپنی محنت سے کچھ لینے کے قابل ہوتے ہیں تو موت آ کے اٹھا کے لے جاتی ہے. تو کیا یہاں کہانی ختم ہو گئی؟ اگر تو یہاں کہانی مرضی سے اٹھنا، مرضی سے سونا، مرضی سے کھانا، پھر بڑے گھاٹے کا سودا ہے.
اب اگر ہم اللہ کے علم اور قرآن کو، حدیث کو سے ہٹ کر سوچیں، صرف عقل سے سوچیں، تو ایک بات میں عرض کرتا ہوں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے لیے تو دلیل اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان بس. لیکن وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب کے لیے. انسان کا جو دماغ ہے یہ ناممکن کوئی تمنا نہیں کر سکتا. انسانی کمپیوٹر اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر ناممکن کی تمنا پیدا نہیں ہوتی. مثلا کوئی دنیا کا امیر، غریب، ان پڑھ، پڑھا لکھا یہ کبھی تمنا نہیں کرے گا کبھی 2 اور 2 5 ہوتے، کبھی یہ تمنا نہیں کرے. کبھی 2 اور 2 5 ہوتے، کبھی 3 اور 2 7 ہوتے. کیوں؟ کہ انسانی دماغ ناممکن کے تصور کو قبول نہیں کرتا. امکانیات کو قبول کرتا ہے، ناممکن قبول نہیں کرتا. اس کے باوجود یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی نا، مادی مثال دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ جوانی سے بڑھاپے میں اتر جاتے ہیں، پھر بھی تمنا کرتا ہے کاش ہمیشہ جوان رہوں. لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے، پھر بھی تمنا کرتا ہے میں نہ مروں. یہ ناممکن کی خواہش کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ چاروں طرف غم کی گھٹائیں دیکھتا ہے، پھر بھی چاہتا ہے میں ہمیشہ خوش رہوں. والضحى واللیل، اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں کھائی، ایک والضحى ایک واللیل. دن کے ایک حصے کی قسم کھائی ہے، رات پوری کی قسم کھائی ہے. والضحى دن کا ابتدائی حصہ یعنی چاشت تک. اللہ نے کہا مجھے دن کی قسم، لیکن دن کے 1/4 حصے کی قسم. واللیل رات پوری کی قسم. اس پر ایک تفسیر ہے روح البیان، عام طور پر ملتی نہیں چونکہ اس میں کچی پکی باتیں بہت ہیں. تو علامہ بروسی یہ گزرے ہیں تو، لیکن ان میں بعض باتیں ایسی ہیں جو کسی تفسیر میں نہیں ملتی، بعض چیزیں جو کہیں نہیں ملتی وہاں مل جاتی. تو انہوں نے والضحى اور واللیل میں سے ایک نقطہ یہ نکالا ہے کہ دن چوتھائی، چونکہ روشن ہوتا ہے نا، رات اندھیری وہ پوری. تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ یہاں روشنیاں یعنی کہ خوشیاں وہ بہت تھوڑی ہیں، اور اندھیرے یعنی کہ غم اور پریشانیاں یہاں بہت زیادہ ہیں. تو اس کائنات کا ڈیزائن ایسا ہے کہ یہ انسان کی خواہشات کو توڑتی رہتی. پھر بھی ہم چاہتے ہیں ہمیں خوشیاں نصیب ہوں، ہم غم نہ دیکھیں. تو اب جب میں ناممکن کو سوچ نہیں سکتا، میرے دماغ میں ناممکن داخل ہو نہیں سکتا، پھر یہ میرے اندر کیوں آتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، میں زندہ رہوں، مجھے موت نہ آئے، مجھے غم نہ آئے، مجھے پریشانی نہ آئے، مجھے دکھ نہ پہنچے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی جہان اس کائنات میں چھپا ہوا ہے جہاں جوانی ہمیشہ ہوگی، جہاں خوشیاں ہمیشہ ہوں گی، جہاں غم کوئی نہیں ہوگا، جہاں دکھ کوئی نہیں ہوگا. میرے اندر میں اس تمنا کا اٹھنا یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ آخرت موجود ہے، آخرت موجود ہے. پھر اس کے برعکس انسانی تمنا ہے کہ مجرم کو سزا ملے، مجرم کو سزا ملے. لیکن یہاں تو اکثر مجرم آزاد پھرتے ہیں، جیلوں میں ہمارے ساتھی گشت کرتے ہیں. 70% لوگ بے گناہ پھنسے پڑے ہیں، صرف 30% مجرم ہیں، اور ان کے بھی چھوٹنے کے ہزاروں راستے ہیں. کیونکہ پاکستان کا قانون ہی ایسا ہے
کہ انسانوں کا بنایا ہوا، انسانوں میں سے بھی غیر مسلم کا بنایا ہوا، وہ بیچارہ کیا جانے عدل کیا ہوتا۔ انسانی فطرت ہے کہ مجرم کو سزا ملے، چلو ہم نے ایک کو پکڑ لیا، پاکستان کی کمزور عدالت نے بھی اس کو پھانسی کا حکم دے دیا، اس نے 10 قتل کیے ہوئے اور وہ پھانسی بھی چڑھ گیا، تو وہ تو ایک کے بدلے میں قتل ہوا ہے، 9 کا بدلہ تو ابھی باقی ہے۔ یہ اب کس سے لیں؟ کبھی کبھی آپ اخبار میں پڑھتے ہیں نا 10 دفعہ پھانسی کی سزا، اور 10 دفعہ کس کو پھانسی دیں گے؟ یہ تو پہلی پھانسی پہ ہی مر گیا، تب مردہ کو دیتے رہو 1000 دفعہ پھانسی، اسے تو کچھ پرواہ نہیں۔ الشاۃ المذبوحۃ لا یلمها السلخ، جو بکری ذبح ہو جائے اسے کھال کھینچنے کی تکلیف کب ہوتی ہے؟ تو یہ ایسا ادھورا جہان ہے کہ نہ خواہشات کی تکمیل ہے، نہ محنت کا صلہ ہے، نہ جرم کی سزا ہے۔ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، پکڑا گیا، وہ جو ایک دفعہ پھانسی چڑھے گا تو باقی جو 99 ہیں وہ بدلہ کہاں سے لیں گے؟ تو اللہ نے ایک جہان کہیں چھپایا ہوا ہے جہاں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اب میں قرآن کو پیش کرنے لگوں، میں پہلے عقلی بات کی تھی نا، یہ کچی بھی ہے پکی بھی ہے، قبول بھی کرو رد بھی کرو، کوئی فرق نہیں، لیکن ٹھوس بات میں اب کہنے لگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر کہاں جائے گا؟ ثم توفون اجورکم یوم القیامہ، پھر ایک دن آنے والا ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ وہ کیسے آئے گا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، وہ ایک ہنگامہ ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ ایک چیخ ہوگی۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، وہ ایک آواز ہوگی جو پھونکی جائے گی۔ إِن كَانَتِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ ایک خوفناک آواز ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک زبردست قسم کی ڈانٹ ہوگی۔ یہ قرآن اس کو اس طرح مختلف عنوان دے دے کر ہمیں جھنجھوڑنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی دکانوں میں جو لگ کر ہم اللہ کو بھول گئے، تو اس طرح قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، کچھ بتا دیا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہاری مارکیٹوں کے ساتھ، ان گھروں دکانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کچھ تمہیں خبر ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، تمہیں وہ دن بھول گئے جب زمین میں زلزلہ آئے گا۔ یوم تشقق الارض عنہم، جب یہ زمین چرتی چلی جائے گی، پھٹتی چلی جائے گی، پھٹتی چلی جائے گی، اور پھٹے گی تو کیا ہوگا؟ صرف ہماری زمین میں 50 کلومیٹر تک مٹی، لوہا، پتھر، ریت، چونا ہے، اور ہماری زمین کا حجم ہے 24,000 کلومیٹر، اس میں سے صرف 50 کلومیٹر کی پٹی ہے جس میں یہ سب کچھ بھرا ہوا ہے، مٹی، ریت، پتھر، یہ سب۔ 50 کلومیٹر کے نیچے پھر آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ۔ ہم ایک آگ کی کشتی پر بیٹھے ہوئے، آگ کے گولے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب اللہ زمین پھاڑے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب وہ پھاڑے گا تو وہ آگ اندر سے یوں نکلے گی جیسے پانی ابلتا اور اچھلتا نکلتا ہے۔ تو یہ مارکیٹیں کہاں جائیں گے؟ پھر ہمارے بنے ہوئے گھر کہاں جائیں گے؟ کوئی نشان باقی رہ جائے گا؟ الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ روئی کی طرح۔ الناس کالفراش المبثوث، انسان پتنگوں کی طرح۔ سمندر وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ان میں آگ لگ جائے گی۔ جانور وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جن جانوروں سے ہم بھاگتے ہیں وہ ہم سے بھاگتے ہیں، وہ بھاگیں گے انسانوں کی طرف، انسان بھاگیں گے ان کی طرف۔ آج شیر، چیتا، ہاتھی، انسان سب کٹھے کھڑے ہوں گے اور سب کی چیخ و پکار ہوگی، کسی کو ہوش نہیں ہوگا۔ شیر کو پھاڑنے کا ہوش نہیں، سانپ کو کاٹنے کا ہوش نہیں،
انسان کو دوڑنے کا ہوش نہیں. آج کسی کو عقاب اڑنے بھول جائیں گے, مور ناچنا بھول جائے گا, پانی بہنا بھول جائیں گے, دن روشنی بھول جائے گا, آسمان اپنی چھت توڑ دے گا. اذا السماء انفطرت, یہ آنکھوں کے سامنے وہ بدبخت لوگ دیکھیں گے جن پر وہ قیامت کا ڈنکا بجے گا کہ کس طرح آسمان پھٹے گا. اذا دکت الارض دکن دکا, جب یہ زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی. اذا دکت الارض دکن دکا, یہ آپ نے کبھی دیکھا مزدور پتھر توڑ رہتے ہیں اس سے, ہتھوڑی سے؟ تو دکن دکا, یہ اللہ تعالیٰ اس طرح تعبیر کر رہا ہے کہ اللہ کا امر کو, اللہ کو نہ ہتھوڑے کی ضرورت نہ فرشتے کی ضرورت, اللہ کا امر ہوگا جو پوری زمین کو ایسے توڑ توڑ کے ریزہ ریزہ کر دے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ, انجام یہ ہونے والا ہے. اور زمین کی موت, آسمانوں کی موت, چاند کی موت. وَانشَقَّ الْقَمَرُ, اور ساری کائنات کو زیر و زبر کر کے جنات, انسان, پرند درند, حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی موت دے کر پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مر جائے جبریل اور میکائیل بھی. تو جب اللہ تعالیٰ کہیں گے نا مر جائے جبریل اور میکائیل بھی, تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی, چپ ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے. جبریل جیسا مقرب مرے گا, میکائیل جیسا مقرب مرے گا, پیچھے رہ جائے گا اسرافیل. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلیمت اسرافیل, اب اس کی بھی باری آ گئی. وہ جو سور پکڑ کے پھونک رہا ہوگا تو اس کے ہاتھ ایسے ہو جائیں گے. تو سور اتنی بلا ہے, اتنا بڑا ہے, اگر ساری دنیا کے انسان جنات کی روحوں کو اس میں ڈالا جائے سب اس میں سما جائیں گے, اتنی بڑی چیز ہے وہ. تو وہ اس کے ہاتھ یوں نیچے گریں گے, سور ایسے معلق ہو جائے گا, پھر لہراتا ہوا اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے اوپر جا کر ٹک جائے گا. اس کے بعد اوپر اللہ اور نیچے ملک الموت. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ اوپر تو باقی, نیچے میں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت مر جا, اسی طرح جیسے یہ سب مر گئے. تو اگر اس وقت مخلوق ہوتی تو ملک الموت کی چیخ سن کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی, پر وہ تو پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے. تو وہ بھی چکرا کے گرے گا. جب سب موت کے اندھیروں میں گم ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کان لی شریکن فلیأت, ہے کوئی میرا شریک جو میرے سامنے آئے. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکن فلیأت, ہے کوئی میرا شریک جو میرے سامنے آئے. پھر تیسری دفعہ کہیں گے من کان لی شریکن فلیأت, ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے. پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا الملک, میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن, میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر, میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک, کہاں چلے گئے بادشاہ؟ این الجبارون, کہاں چلے گئے ظالم؟ این المتکبرون, کہاں چلے گئے تکبر کرنے والے؟ لمن الملک اليوم, کون ہے آج بادشاہ؟ کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی؟ کوئی بھی نہیں جواب دینے والا. اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار, آج اکیلے وحدہ لا شریک اللہ کی بادشاہی. یہ ایک سین ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گے انا الذی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها, میرے بندو میں نے تمہیں بنایا تھا اور میں نے تمہیں مٹا دیا, اب انتظار کرو, تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. پھر ایک اور آواز آئے گی, ایک اور آواز آئے گی, ایک اور ہنگامہ پھر کھڑا ہوگا, ایک اور پکار پڑے گی.
यौमइज़िन तुअरज़ून, फिर हर आदमी निकलता चला आएगा। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, एक आवाज होगी जो हमें जिंदा करके खड़ा कर देगी। अल्लाह ताला एक बारिश बरसाएगा। ये जो सूर फूंका जाएगा, इसके बाद कितना जमाना है अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, अल्लाह के रसूल को पता, उन्होंने आगे बताया कोई नहीं। खामोशी, कितना जमाना गुजरेगा कुछ पता नहीं। अल्लाह व रसूलुहु आलम। फिर अल्लाह ताला उठाएगा, किस तरह एक बारिश होगी। 40 रोज ये बारिश बरसती रहेगी, बरसती रहेगी, बरसती रहेगी। उससे हड्डियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी और ऐसे वो तैरती हुई अपने अपनी शख्सियत के साथ अल्लाह उनको जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा। आप अल्लाह के इल्म कामिल को देखो मेरे भाइयों, करोड़ों अरबों खरबों इंसान, जानवर, दरिंद, परिंद, चरिंद, उनके हड्डियां, खाल, बाल, आंख, हर चीज अल्लाह ताला किसी एक की दूसरे को नहीं लगाएगा। बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, अल्लाह ताला हमसे कहते हैं, अल्लाह ताला हम अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हें जिंदा नहीं कर सकूंगा। बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, मैं तेरी उंगली के पोरे भी तेरे ही तुझे वापस करूंगा, किसी और के नहीं होंगे। मैं ये क्या करता हूं, ये आयत आज बड़ी वाज़ेह हुई है क्योंकि फिंगरप्रिंट्स का इल्म आज वजूद में आया है और इंसान समझा कि ये जो लकीरें हैं ये सिर्फ मेरी हैं, ये लकीरें धरती में किसी और इंसान के ऊपर प्रिंट नहीं की गई। तो ये जो अल्लाह ताला कह रहा है ना, बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, तेरे पोरे तेरे होंगे। मैं ऐसे इजाफा करके कहता हूं, वो कोई फिंगरप्रिंट करवा के जेब में रख लेना, क़यामत के दिन मिला लेना, तेरा ही पोरा होगा, पोरा भी किसी और का ना होगा। इतनी ताकतवर जात से हमारा वास्ता है मेरे भाइयों। और मुसीबत यह है कि हम उसी से गाफिल हैं। हमारा आज का जो दर्द है, जो मुसीबत है, वो ये है कि हमने दुनिया को मसला बनाया है, आखिरत को मसला नहीं बनाया। हमने वक्ती जरूरतों के पीछे दौड़ लगाई है, अबदी जरूरतों के पीछे दौड़ नहीं लगाई। हम यहां की भूख से बचने के लिए इस मार्केट में आए बैठे हैं। हम आखिरत की भूख से बचने के लिए चंद कदम मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम यहां की गर्मी से और सर्दी से बचने के लिए हम सारा दिन चक्कर काटते हैं, लेकिन आखिरत के दिन की गर्मी और आखिरत के दिन की मुसीबत से बचने के लिए हमारा दिमाग खुलता नहीं, चलता नहीं। आप ये देख रहे हैं कि सूरज हमसे इस वक्त 9 करोड़ और 30 लाख मील के फासले पर है और थोड़ा सा जमीन ने ऐसे अपना जाविया बदला है तो कैसे बेजान हो गया है। फिर जब वो थोड़ा सा जाविया बदलती है तो वो जानदार हो जाता है। लेकिन गर्मी हो या सर्दी, इसका जो टेम्परेचर जमीन पे आता है वो उसकी आग का 20 करोड़वां हिस्सा होता है। सूरज से जो आग निकलती है, 1 सेकंड में सूरज जो आग निकालता है, 1 सेकंड में, क्या बता रहा हूं भाई, 1 सेकंड में 5 करोड़ एटम बम, 5 करोड़ हाइड्रोजन बम अगर इकट्ठे फेंके जाएं और वो इकट्ठे फट जाएं तो उससे जो आग निकलती है, सूरज 1 सेकंड में इतनी आग पिछले करोड़ों साल से फेंक रहा है। 1 सेकंड में 5 करोड़ हाइड्रोजन बम के करीब। 1944 में सूरज की सतह से एक शोला बुलंद हुआ इस तरह, और यूं उसने कमान की शक्ल बनाई और दूसरी सतह पे उतर गया इस तरह, एक कमान की शक्ल में। तो उसकी एनर्जी को जमीन पे बैठ के तोला गया, नापा गया कि इस शोले में कितनी एनर्जी और ताकत है। तो ये कैलकुलेशन आई थी कि अगर इस एक शोले की ताकत को दुनिया के इंसान काबू कर लें तो 6 बर्रे आजम के इंसानों को 10 करोड़ साल के लिए बिजली की किफायत कर जाएगा। 6 बर्रे आजम, फैसलाबाद नहीं, पाकिस्तान नहीं, 6 बर्रे आजम के इंसानों को 10 करोड़ साल के लिए इस एक शोले की पावर काफी है।
یہ سورج ہم سے 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کا ایک 20 کروڑواں حصہ زمین پہ آتا ہے، ہم جھلس جاتے ہیں۔ اگر یہ 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو ہماری زمین بخارات بن کے ہوا میں اڑ جائے گی، تحلیل ہو جائے گی، ساری مارکیٹ تحلیل ہو جائے گی، ساری مارکیٹ، یہ مارکیٹوں والے نہیں، پوری مارکیٹ تحلیل ہو جائے گی، تو ہم تو تحلیل ہوتے نظر بھی نہیں آئیں گے۔ یہ سورج 4.5 کروڑ میل پر ہمیں پگھلا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ سورج قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اللہ کے عرش کے سوا سایہ کوئی نہیں ہوگا، اور سر پہ پگڑی اور ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، بچنے کو جگہ نہیں، اور سائے کے لیے سائبان کوئی نہیں، پینے کے لیے پانی کوئی نہیں، سوائے اللہ کے عرش کے سایہ نہیں، سوائے حوض کوثر کے پانی نہیں، اور سوائے اللہ کی پناہ کے پناہ نہیں۔ اس گرمی سے بچنا بھی تو میری آپ کی ضرورت ہے، اور وہ 50 کروڑ سال کا دن، 50 لاکھ سال کا دن، 50,000 سال کا دن ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ۔ 50,000 سال کے لیے مجھے کتنا سامان چاہیے بھائی؟ تو ایک اگلا سین اب اللہ تعالیٰ قبروں سے نکالے گا، اور اٹھیں گے اور بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ آج ہر آدمی دوسرے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، بیوی خامن سے، خامن بیوی سے۔ تو پھر وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ آئے گا اپنے عرش کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم۔ تمہیں پتا ہے نا فیصلہ بعد میں نے تمہیں پیدا کیا اور میں نے تمہیں کچھ نہ کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا۔ کون سجدے میں گیا، کون باغی ہوا، کس نے سچ بولا، کس نے جھوٹ بولا، کس نے تکبر کیا، کس نے تواضع کی، کس نے حلال کمایا، کس نے حرام کمایا، کس نے سچ بولا، کس نے جھوٹ بولا، میں دیکھتا رہا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ الیوم انصتوا لی، آج تم خاموش رہو گے، میں بولوں گا، اور ابھی تمہاری کہانی میں تمہارے سامنے لاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم لاؤ، اوہو برزت الجحیم، دوزخ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت لاؤ، ازلفت الجنت للمتقین، جنت آئے گی۔ پھر کہیں گے پل صراط لاؤ، ونضع الموازین القسط، پل صراط آئے گا، ترازو آئے گا، لیکن ترازو لاؤ تو ترازو آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پل صراط وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اب یہ سارا میدان محشر مسلح ہو گیا، مجرم کے لیے تیار ہے پکڑنے کو، اور محرم کے لیے تیار ہے عطا کو، سخا کو، جود و بخشش کو۔ جنت کی مہک اٹھ رہی، جہنم کے شعلے بھڑک رہے، ترازو کے پلڑے ہل رہے، پل صراط جھول رہا ہے، اور انسانوں کی ٹانگیں تھر تھر آ رہی ہیں، کانپ رہی ہیں۔ کوئی انسان 70 نبیوں کا عمل بھی لے کر آئے گا تو ایک دفعہ وہ گھبرا کر کہے گا ہائے میں مر گیا، کہاں جاؤں۔ آدم علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی جو کہیں گے یا رب امتی امتی، ورنہ سب کو اپنی جان کی پڑ جائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لایا جائے، تو ایک ایک آدمی کو گردن میں ہاتھ ڈال کر فرشتے اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے، کہیں گے لاؤ اس کا اعمال لے جائیں گے، اچھائی اور برائی، سچائی سچ اور جھوٹ، زنا اور پاک دامنی، ظلم اور عدل، نماز اور نماز کا چھوڑنا، روزہ کا چھوڑنا، زکات کا چھوڑنا، یہ سب۔ جیسے آج ہم پیسہ کو جائیداد سمجھتے ہیں نا، اس دن پتہ چلے گا کہ پیسہ تو جائیداد تھا ہی نہیں، جائیداد تو عمل تھا۔ ہم نے کیا کانٹے بولی ہے زندگی کی راہوں میں۔ تو جب خدا نہ خواستہ اگر پلڑا یوں ہو گیا، سیدھا پلڑا اٹھ گیا، نچلا جھک گیا، تو فرشتہ کہے گا فلان ابن فلان، فلانۃ بنت فلان، فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا، قد خفت موازینہ، نیکیاں گھٹ گئیں، وشقی شقاء، بازی ہار گیا،
لا یسد بعدہ ابدا، اب کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا خوفناک اعلان ہے کہ اوروں کو چکر آنے لگ جائیں گے۔ جس کے بارے میں ہوا اس کا کیا حال ہوگا؟ اب اگر وہ مرد ہے تو فرشتے آگے بڑھیں گے، اس کو یہاں سے پکڑیں گے، مجھے دیکھ رہے ہیں یہاں، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے جبڑے سے، اور اس کو ایسے کھینچیں گے تو اس کا سارا جبڑا باہر نکل آئے گا، اور اس کو یوں پھینکیں گے۔ وہ کہے گا مجھ پر رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ عورت ہوگی ناکام تو اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور ایک جھٹکا دیں گے، وہ لڑکتی ہوئی گھسٹتی چلی جائے گی، وہ کہے گی رحم کرو، وہ کہیں گے تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے خذوہ، پکڑو، فغلوہ، اچھی طرح باندھ دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، زنجیروں میں اسے پرو دیا جائے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے جہنم میں بھونا جائے، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اور اسے جہنم میں لٹکا دیا جائے۔ جیسے یہ آپ لوگ ادھر نہیں دیکھتے، یہ ہوٹلوں والے سیخ کباب ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے، یہ ہیں فاسلکوہ، کہیں نہیں کباب کی طرح نیچے گرا دیا جائے۔ یہ ناکام لوگوں کا نقشہ قرآن کھینچتا ہے۔ اب ان کا لباس کیا ہوگا؟ قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے کرتے آگ کے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، ان کی شلوار بھی آگ ہوگی، تغشا وجوہہم النار، ان کے سروں پہ ٹوپیاں آگ ہوں گی، ان کی آپس کی باتیں یکفر بعضہم ببعض، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ویلعن بعضہم بعضا، ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے۔ ان کے بستر لہم من جہنم مہاد، انگارے اکٹھے کر کے بستر بنائے جائیں گے، من فوقہم غواش، ان کے اوپر دینے کی چادریں، آگ کے پردوں کو اللہ تعالیٰ چادر بنا کر ان کے اوپر ڈال دے گا۔ ان کے کمرے نارن احاط بہم سرادقہا، آگ کی موٹی موٹی دیواروں سے کمرے بنا دیے جائیں گے، اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ، چلے جاؤ، اب تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ یوں آتا ہے حدیث میں کہ اگر جہنمیوں سے کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال تمہیں دوزخ میں رکھ کر چھوڑ دیا جائے گا، وہ خوش ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں ابدی تباہی ہے، کبھی نہیں نکل سکتے۔ ہاں، مجرم دو طرح کے ہیں، ایک پکا مجرم، ایک کچا مجرم، ان کے لیے سزا الگ ہے۔ دوزخ میں 7 حصے ہیں، 7۔ سب سے اوپر ہے جہنم، اس کے نیچے ہے حطمہ، پھر اس کے نیچے لظا، اس کے نیچے سعیر، اس سے نیچے سقر، اس کے نیچے جحیم، اور سب سے نیچے ہے حاویہ۔ جو 6 ہیں یہ ہیں پکی جیل، سنٹر جیل، اور جو اوپر والا ہے وہ ہے حوالات، جہنم۔ اس کی تقسیم کار کیا ہے؟ سب سے نیچے ہے حاویہ، یہ منافقوں کے لیے ہے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ۔ جحیم ہے، یہ مشرکوں کے لیے ہے، ابو جہل اور اس کے ساتھی۔ اس کے اوپر سقر ہے، یہ مجوس کے لیے ہے، آتش پرست۔ اس کے اوپر سعیر ہے، یہ صابئین کے لیے ہے، درختوں کی پوجا، بندر کی پوجا، گائے کی پوجا۔ اس کے اوپر لظا ہے، اس میں یہودی ہوں گے۔ اس کے اوپر حطمہ ہے، اس میں عیسائی ہوں گے۔ ان 5-6 درجوں میں جو چلا گیا یہ نہیں نکل سکتا، ناممکن ہے، ان کے لیے ہمیشہ کی آگ مقدر ہو گئی۔ اس کے اوپر جہنم ہے، جہنم کن کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے، مسلمان۔ کون سے مسلمان؟ قابیل سے لے کر پہلا دوزخی دنیا کا پہلا جہنمی قابیل ہے جس نے حابیل کو قتل کیا۔ قابیل سے لے کر آخری اہل ایمان جوہینہ، جس کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا سب سے آخر میں جو نکلے گا جہنم سے وہ میری امت کا شخص ہوگا جس کا نام جوہینہ، جس کا قبیلہ بھی جوہینہ، اس کا نام بھی جوہینہ، بلکہ آپ نے اس سے بھی اگلی بات فرمائی کہ میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں، جہنم سے گھسٹتا ہوا وہ باہر آ رہا ہے۔ اللہ نے اگلا منظر بھی اپنے نبی کو دکھایا۔ تو قابیل پہلا،
جو ہے نا آخری، اس کے درمیان جتنے مرد عورت نافرمان آئے وہ سب جہنم. یہ حوالات ہے، اس میں اپنے اپنی سزا بھگت کے وہ نکلتے جائیں. جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے جہنم میں ایک دروازہ کھل جاتا ہے. جب تک یہ توبہ نہیں کرے گا اسے اس دروازے میں سے گزرنا یقینی ہو گیا. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں سے نہ گزرے. تو کبائر ایمان کے بعد ماں باپ کی نافرمانی. ماں باپ کا نافرمان ایسا ہے جس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں، جس کی عید کی رات بخشش نہیں، جس کی رمضان کی راتوں میں بخشش نہیں. شراب پینے والا ایسا ہے جو شب قدر میں بھی نہیں بخشا جاتا، جو عید کی دعاؤں میں بھی نہیں بخشا جاتا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا بھی ایسا ہے جو لیلۃ القدر اور عید کی جمعے کی راتوں میں بھی نہیں بخشا جاتا. اور دل میں کینہ رکھنے والا اور موقع پا کے انتقام لینے والا اور دل میں بغض چھپانے والا یہ بھی ایسا ہے جو رمضان کے مقدس راتوں میں بھی نہیں بخشا جاتا. جھوٹ بولنے والا ایسا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا کبیرہ تمہیں بتاؤں، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے. اللہ کے نبی سے ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. پھر اس نے کہا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. پھر اس نے کہا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. تو کبیرہ گناہوں کی میں فہرست بتا رہا تھا. میرے بھائیو، نماز کا چھوڑ دینا یہ وہ جرم ہے کہ ایک سجدے کے انکار سے شیطان ابلیس بن گیا. ایک سجدہ، ایک حکم توڑا اور ابلیس بنا. اور قرآن میں 700 دفعہ نماز کا حکم نہیں، نماز کا تذکرہ آیا ہے. نماز کا تذکرہ 700 دفعہ، 700 دفعہ. جب ہم سجدے کو چھوڑتے ہیں تو ہم 700 قرآن کی آیات کو آگ لگا دیتے ہیں. کسی کی امانت کھا کے مر گیا، ساری زندگی وہ نفل تہجد پڑھتا رہا لیکن توبہ نہ کی اور اسی طرح لوگوں کے مال ہڑپ کرتا ہوا مر گیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بلائے گا، کہے گا بھائی اس کی امانت واپس کرو. کہے گا یا اللہ وہ تو فیصلہ بعد میں تھی. کہا نہیں یہاں موجود ہے، میں نے رکھی ہوئی. کہا کہاں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حاویہ میں ہے، جا لے کے آ. حاویہ دوزخ کا سب سے خوفناک حصہ جو منافقین کے لیے. تو وہ اوپر سے اترے گا، جہنم کی آگ میں جھلستا جلتا حاویہ میں پہنچے گا. اسے اٹھائے گا، اٹھا کے چلتا جب جہنم کے کنارے پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ پھر دھکا دے کے نیچے گرا دے گا. پھر امانت سمیت لڑکتا ہوا اور اس کی حاویہ کی تہ میں جا گرے گا. پھر وہاں سے اٹھے گا، پھر آئے گا، اللہ پھر گرائے گا. جب تک اللہ چاہے گا اس کو یہ خوفناک عبرتناک سزا ملتی رہے گی. لوگوں کے حق کھا کے مر گیا، اب اسے کوئی چیز نہیں چھوڑا سکتی. نماز چھوڑ کے مر گیا تو کوئی نیکی اس کی قبول نہیں. علماء نے یہاں تک لکھا ہے جو بے نمازی ہے وہ شہید بھی ہو جائے تو اس کا شہید ہونا بھی قبول نہیں ہے. میرے والد صاحب کے دوست سے میجر خادم، انہوں نے چونڈا میں لڑائی لڑی تھی 65 کی. تو مجھے اب سمجھ میں آئی یہ بات، انہوں نے اس وقت کہی تھی جب لڑکے آئے تو والد صاحب سے ملنے آئے تو کہنے لگے بعض شہداء ایسے ہوتے تھے 3 دن ان کی لاشیں پڑی رہیں، ان میں مہک نہ ختم ہوئی، ان کی مہک نہ ختم ہوئی، ان کا جسم نہیں خراب ہوا، اس میں کوئی کسی قسم کی عفونت نہیں پیدا ہوئی. اور بعض ایسے ہوتے تھے کہ چند گھنٹے بعد وہ گلنا شروع ہو جاتے، بدبو دینا شروع ہو جاتے، سڑنا شروع ہو جاتے. شہید کے جسم کو تو مٹی نہیں کھا سکتی، ہوا کیسے اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو اپنی زندگیوں میں سجدوں کا انکار کیا. اللہ نے ان کا اپنے نام پہ قربان ہونا بھی پیچھے کر دی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی شہادت رائے گاں گئی. اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہے تو اس کو انہیں اجر ضرور ملے گا، لیکن نماز کے چھوڑنے نے ان کی شہادت کو بھی اللہ کے دربار میں اس کی قیمت گھٹا کر انہیں جہنم میں دھکا دے دیا. تو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے جو مر گئے ان کے لیے جہنم ہے، جہنم. پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا نکالے گا اکا دکا. پھر جب ان کی سزا ختم ہونے کا وقت آئے گا
تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجے گا، جاؤ ذرا دوزخ کا حال تو دیکھو۔ وہ آ کر دیکھیں گے تو یہ امت اور جتنے اہل ایمان جو وہ جبریل کو دیکھیں گے، ان کا خوبصورت چہرہ، تو در فرشتے سے کہیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کہیں گے یہ وہ فرشتہ جو نبیوں کے پاس وحی لے کر جاتا تھا، جو آخری نبی کے پاس وحی لے کر جاتا تھا۔ تو اس امت کے گرفتار مجرم وہ آ کر جبریل کے سامنے روئیں گے کہ اللہ کے واسطے، اللہ کے نبی کو ہمارا پیغام پہنچاؤ، ہمیں آگ نے برباد کر دی۔ تو جبریل انتہائی غمگین حالت میں واپس لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا دیکھا؟ کہیں گے یا اللہ بڑا برا حال دیکھا۔ وہ غم میں وہ پیغام بھول جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہوں نے کچھ کہا تھا؟ جی کچھ وہ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہا تھا ہمارے نبی کو ہمارا پیغام دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ دو نا۔ تو وہ جبریل جنت میں آئیں گے، اللہ کے نبی کے سامنے عرض کریں گے آپ کی امت اس حال میں ہے۔ تو اس وقت آپ پھر اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ، جس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو باہر نکال دو۔ تو آپ تشریف لائیں گے اور بھر بھر کے باہر نکالیں گے۔ پھر کہیں گے یا اللہ میری امت، میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ پھر آئیں گے اور بھر بھر کے باہر نکالیں گے، باہر نکالیں گے، پھر بھی بہت بچ جائیں گے۔ پھر کہیں گے یا اللہ میری امت، میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کا کچھ حصہ بھی ہے تو اس کو بھی باہر نکال دو۔ پھر آئیں گے اور پھر نکال کے باہر ڈالیں گے، جہنم سے نکال کے جنت میں، پھر بھی بچ جائیں گے۔ کہیں گے یا اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بس تیری باری ختم، اب میری اپنی ذاتی باری ہے۔ پھر اللہ خود 3 لپ بھر کر دوزخ سے نکال کر اہل ایمان کو جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن میرے بھائیو یہ جو حوالات ہے، یہ حوالات بھی ایسی خوفناک ہے کہ جہنم میں سوئی کے ناکے کے برابر اگر سوراخ کر دیا جائے تو اس میں سے جو آگ نکلے گی ساری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ تو میرے بھائیو یہ ایک عدالت ہے جس میں ہم سب پیش ہونے والے ہیں۔ پھر اگر کسی کی نیکیوں کا پلڑا جھک جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے، فرشتہ اس کو تول رہا ہے، وہ یوں ہو گیا تو کہا جائے گا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی کثقلت موازینہ وسعید سعادۃ لا یشقی بعدها ابدا، فلاں فلاں کے بیٹے کی نیکیاں بڑھ گئیں، وہ کامیاب ہو گیا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی یہ گیا تو ننگا تھا، قد یہ تھا، اللہ تعالیٰ ایک دم فرمائیں گے دے دو اس کو آدم کی صورت، آدم کا قد، تو اس کا قد ایسے بڑھے گا جیسے کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے، 130 فٹ پہ جا کے وہ کھڑا ہو۔ یوسف کا حسن تو ایک دم سارا چہرہ حسن یوسف میں بدلے گا۔ قلب داؤد، قلب ایوب تو دل ایوب علیہ السلام جیسا بنا دیا جائے گا۔ لحن داؤد کی شیریں زبان دی جائے تو اس کے لہجے میں داؤد کی مٹھاس ڈال دی جائے گی۔ پھر عمر عیسیٰ کی عمر دے دی جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سالہ عمر جو 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اعلان ہوگا خلق محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے جائیں۔ یہ ایک دم اللہ عطا فرمائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن، داؤد علیہ السلام کی زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق، پھر اس کے ساتھ 5 تبدیلیاں اور چمکتے ہوئے جردن، جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، سارے بال ختم ہو جائیں گے، صرف سر کے بال باقی رہیں گے، بھووں پلکوں کے، مردن، چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی غائب ہو جائے گی۔ پتہ نہیں جو منڈاتے ہیں ان کو نہ رکھنی پڑ جائے، ہماری تو غائب ہو جائے گی۔ مردن، داڑھی غائب ہو جائے گی۔ جعادن، سر کے بال گھنگریالے ہو جائیں گے۔ مکحلین، آنکھوں میں سرمے لگ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا پہناؤ اسے عزت کا جوڑا، تو 100 جوڑے پہنائے جائیں گے۔ 100 جوڑے اٹھائے گا کیسے؟ تو جنت کا کپڑا نور سے بنا ہے، نور سے، دھاگے سے نہیں، اس کا دھاگا نور سے نکالا گیا ہے۔ تو نور بے وزن ہوتا ہے، کپاس کا وزن، پولیسٹر کا وزن، لیکن نور کا وزن کوئی نہیں۔ تو نور سے دھاگا بنایا جائے گا، اس سے لباس تیار ہوگا، 100 جوڑے۔ پھر کہیں گے اس کو عزت کا تاج پہناؤ، تو اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، جس کا سب سے چھوٹا موتی دنیا میں رکھا جائے تو ساری کائنات اس سے روشن ہو جائے گی۔
دنیا کا سب سے بڑا ہیرا کوہ نور ہے. میں 1983 میں جماعت میں گیا تھا انگلستان. وہ ملکہ وکٹوریا کی جو تاج کے اوپر سلیب ہے اس کے درمیان میں ایسے لگا ہوا تھا. تو کوئی 2.5 مربع فٹ کا خانہ تھا جس میں وہ تاج رکھا ہوا تھا. تو اس میں اس کی شعائیں ایسے پھوٹ رہی تھیں. میں نے کہا یہ تو دنیا کا سب سے بڑا ہیرا ہے, یہ 3-4 فٹ کے اندر روشنی دے رہا ہے. جنتی کے تاج کا سب سے چھوٹا موتی کائنات کو روشن کر دینے کی طاقت رکھتا ہے. اب ایسا ہوا, پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا اب سب کو خوشخبری دے کہ میں پاس ہو گیا. تو یہ آئے گا ینقلب الی اہلہ مسرورا, یہ چھلانگیں لگاتا ہوا آئے گا اور کہے گا ہوم. یہ نعرے کو قرآن نے الفاظ دے دیے, جیسے میں کہتا ہو, تو اس کو اللہ نے قرآن میں لفظ دے دیا. وہ کہے گا ہوم ہوم. وہ کہیں گے کیا بات ہے؟ کہے گا اقرؤ کتابیہ. کہے گا دیکھو دیکھو میرا پیپر دیکھو, اقرؤ کتابیہ, میرا پیپر دیکھو, 100/100 نمبر ہیں. وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا میرا حساب ہونا ہے, میں تیاری کرتا رہا. اس کے جواب میں اللہ کہیں گے فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرا بندہ کامیاب ہو گیا, اعلیٰ زندگی کا مالک ہو گیا, مزیدار زندگی کا وارث ہو گیا. جاؤ میرے بندے, تو نے فیصلہ آباد میں مجھے راضی کیا, آج میں تمہیں راضی کر دوں گا. کھاؤ پیو, تمہارا کوئی کام نہیں. کھاؤ گے پاخانہ نہیں, پیو گے پیشاب نہیں, رہو گے موت نہیں. جوانی ہے بڑھاپا نہیں, زندگی ہے موت نہیں, صحت ہے بیماری نہیں, بقا ہے فنا نہیں. ہمیش کی زندگی کا اللہ تعالیٰ وارث بنا کرے گا. آ جاؤ میرے مہمان خانے میں. آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ لگ جائے, اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. یہ سب کٹھے کیے جا رہے, سواریاں لائی جا رہی, بٹھائے جا رہے, سواریاں لے کے اڑ رہی. آگے آگے اللہ کا رسول, پیچھے پیچھے ان کی امت, پیچھے باقی انبیاء اور ان کی امتیں جنت کے دروازے پر پہنچ رہے. ایسے جیسے جہاز اترتے ہیں ایسے اترتے جائیں گے. سب سے آگے یہ امت, ان کا نبی. جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے, ایک سے پانی پیئیں گے, ان کے سینے کا کھوٹ غصہ ختم اور پیٹ کا پیشاب اور پاخانہ ختم. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو وضو کرتے ہی ان کے چہروں پر ایسی تازگی آ جائے گی کہ اب کروڑوں سال بھی گزر جائیں تو ان کے چہروں پہ جھری نہیں, شکن نہیں, تھکن نہیں, اور ان کے چہروں کا مرجھانا نہیں. یہ پیا اندر صاف, وضو کیا باہر صاف, اب دروازہ بند ہے, اندر کیسے جائیں؟ تو آپس میں مشورے کریں گے, اب اندر کیسے چلیں؟ تو کہیں گے چلو آدم علیہ السلام سے بات کریں. یہاں پھر اللہ ہمارے نبی کی شان کو ظاہر فرمائے گا. تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, دادا جان دروازہ کھلوائیے. کہیں گے میرے پاس کیا نہیں, کسی اور سے بات کرو. ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یوشع علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, سب نہیں ہمارے بس میں نہیں, ہمارے بس میں نہیں, ہمارے بس میں نہیں. چلتے آخر سب جمع ہوں گے ہمارے نبی کے پاس. یا رسول اللہ آپ ہی اب رہ گئے ہیں, آپ دروازہ کھلوائیے. تو آپ کہیں گے ہاں انشاءاللہ میں ہی کھلواؤں گا. پھر آپ سجدے میں گریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع, سر اٹھا مانگ ملے گا, تمنا کر پوری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے نبی عرض کریں گے یا اللہ دروازہ کھول, تیرے بندے اندر آنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو افتتاح کر, تیرے ذریعے سے بسم اللہ, تیرے بغیر نہیں کھل سکتا. تو آپ اٹھیں گے تو ایک سواری جنت سے اڑتی ہوئی آئے گی اور آ کر آپ کے سامنے ایسے, وہ جیسے جہاز اترتا ایسے اترے گی. آپ اس پر ایسے تشریف فرما ہوں گے, وہ سواری کھڑی ہوگی, اس کی رسی اس طرح نیچے گرے گی نیچے. تب ہر ایمان والے کی تمنا ہوگی کہ یہ رسی میرے ہاتھ میں ہو اور میں اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ چلوں. تو اس وقت اعلان کیا جائے گا کہ بلال حبشی کو یہ رسی پکڑائی جائے.
تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس رسی کو پکڑ کر اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور آپ آ کر جنت کے دروازے پر ایسے دستک دیں گے تو اندر سے داروغہ پوچھے گا رضوان کون؟ کہیں گے محمد رسول اللہ. کہے گا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے انتظار میں تھے, آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے در نہیں کھولنا, اور مجھے حکم تھا میں نے کھولنا ہے, میں آج تک کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا, نہ آئندہ اٹھوں گا, یہ پہلا اور آخری موقع ہے. وہ ایسے دروازہ کھولے گا, آپ اندر آئیں گے اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے, مالدار لوگ پیچھے ہوں گے, پہلے پہلے فقیروں کو لے کر آپ داخل ہوں گے. ابو بکر کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں. آپ نے کہا سب سے پہلے میرے بعد پھر تو داخل ہوگا, اور جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھل کر کہیں گے مرحبا 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 مرحبا. ہر دروازے کی پکار ہوگی کہ ابو بکر یہاں سے گزر جائے. پھر آپ نے کہا عمر میں نے جنت میں ایک محل دیکھا سونے چاندی یاقوت زمرد کا. میں نے پوچھا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا. میں سمجھا میرا. میں اندر جانے لگا تو مجھ سے کہا گیا یا رسول اللہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے, میرا رفیق عثمان ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, اپنے قریب کر کے فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. پھر آپ نے فرمایا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری ہے, میرے 2 حواری ہیں, ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے. اس طرح یہ امت اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی. آگے فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. آئیے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, تشریف لائیے ہمیشہ کے لیے. اب مرنے مرانے کا قصہ پیچھے رہ گیا, بڑھاپے بیماری کے قصے پیچھے رہ گئے, دنیا کے دکھ تھکن پیچھے. اب آپ آئیے یہ طبتم پاک جگہ, آپ بھی پاک تشریف لائیے. وہاں الگ سواریوں پہ اڑتے ہوئے اپنے گھروں میں لینڈ کریں گے. ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی, ان کے دائیں بائیں بیٹھی ہوں گی, نیچے بہتی ہوئی نہریں ہوں گی, اوپر جھکے ہوئے پھل ہوں گے, پھیلے ہوئے سائے ہوں گے, اڑتے ہوئے پرندے ہوں گے, ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے, فوارہ مارتے ہوئے چشمے ہوں گے, اور دھرے ہوئے جام ہوں گے, بھرے ہوئے جام ہوں گے, اور سجائی ہوئی ٹرے ہوں گی, کمر بند غلام ہوں گے. ایک عجیب نظارہ ہوگا, نور کی بارش ہوگی, زمین سونا ہوگی, مٹی مشک ہوگی, غبار عنبر ہوگا, گھاس زعفران ہوگی, گھر 1 اینٹ موتی کی, 1 یاقوت کی, 1 زمرد کی, اور چھت اللہ پاک کا عرش ہوگا. یہ سب کچھ دیکھ کر وہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے جاؤ انہیں سلام کرو. فرشتے آئیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. وہ تو باغ ہو جائیں گے کہ واہ واہ فرشتے ہمیں سلام کر رہے. ابھی فرشتوں کے سلام کا نشہ باقی ہوگا, اترا نہیں ہوگا کہ اللہ پاک کا عرش کھل جائے گا, سارے دروازے کھل جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ سامنے آ کر جھانکتے ہوئے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر رہا ہے. اوہو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. آج یہ نصیب والے ہیں جو اللہ کے دیدار میں مشغول ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو خوش ہو, راضی ہو, خوش ہو گئے ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے خوش ہیں, بڑے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں. کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا, آج کے بعد کبھی ناراض نہ ہوں گا. میرے بھائیو یہاں تک ہماری ضرورتیں ہیں, یہاں تک, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے رہبر کامل دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے چلو. دیکھو ہم تو تبلیغ والے ہیں, ہم تو کسی فرقے کی بات نہیں کرتے, کسی مسلک کی بات نہیں کرتے, آپس میں نفرت کی بات نہیں کرتے. ہم تو بھائیو یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کے رسول کے طریقوں پہ آ جاؤ, جو جس طریقے کو ٹھیک سمجھتا ہے اسی پہ چلے. ہم تو مسئلہ نہیں بتاتے کہ اس چیز نے نفرتوں کو پروان چڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ تبلیغ کا کام رحمت بنا کے بھیجا. میں کتنے سال سے یہاں بیان کر رہا ہوں, کبھی آپ نے میرے منہ سے سنا کہ میں نے کسی پہ چڑھائی کر دی ہو, کسی کو کہہ دیا ہو کہ یہ کافر, یہ گمراہ.
یہ ہمیں تبلیغ والوں نے سکھایا کہ ہر مسلمان کی عزت اور احترام کرو، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرتوں میں مبتلا ہو کر ہم تباہ ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک زندگی لائے ہیں، اس کے پیچھے چل کر منزل ملے گی اللہ کی قسم، ورنہ نہیں ملے گی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے چلو، تبلیغی جماعت کے پیچھے نہ چلو، ان کے پیچھے چلو اور ان کو دنیا میں زندہ کرو، ان کے طریقوں کو زندہ کرو۔ یہ سیکھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، دھکے کھانے پڑتے ہیں میرے بھائیوں، یہ گھر بیٹھے ملنے کا سودا نہیں۔ اس لیے سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کہ اپنی ان تجارتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ کرو، اور آپ کا طریقہ ہے اذان ہو تو مارکیٹ بند ہو جائے، مارکیٹ بند ہو جائے۔ یہ میں نے ان سے کہا تھا، ان بھائیوں سے، بھائی یہ مارکیٹ کے بھائیوں کو جمع کرو، ان میں 3% بھی نہیں جو نماز پڑھنے آتے، وہ سارے ادھر بیٹھے رہتے ہیں۔ بھائی کوئی ایسا ہو جو ان کے پاؤں پکڑے کہ تیرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ تو نے فرض چھوڑ دیا، کتنا بڑا نقصان، میرے رب کی قسم 7 زمین آسمان سونا بنا کے آپ کو مل جائیں تو نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کی ایک تسبیح کے برابر نہیں، سبحان ربی العظیم کے برابر نہیں، سبحان ربی الاعلی کے برابر نہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لاؤ میرے بھائیوں، جس کو اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے، اس کا ایک ذرہ نہ گم ہوا، نہ تبدیل ہوا، نہ گم ہوا۔ مسائل میں امت میں اختلاف ہے، ہم اس میں اپنی زبان کھولتے نہیں، ہم خود اپنے طور پر جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو لے کے چلتے ہیں، لیکن ہم دوسرے پہ زبان نہیں کھولتے، دوسرے کو گمراہی کے دروازوں میں نہیں گزارتے۔ پائے محبت سے لاؤ، اللہ کے نبی نے تو کافروں کو مسلمان بنایا، یہ مسلمانوں کو کافر بنانے کے چکر میں تبلیغ کر رہا، یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ یہ بھی کوئی دین پھیلانے کا طریقہ ہے جو محبتیں پھیلانے کے لیے آیا؟ تو بھائیو، یہ مسجد آپ کے قریب ہے، یہاں اللہ کے رسول کی میراث ملتی ہے، جس کی زندگی کا کوئی پہلو چھپا ہوا نہیں ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے نبی چونکہ قیامت تک کے لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیمات کو اور آپ کی ذات کو کس طرح محفوظ کیا، میں صرف ایک نمونے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے بہت سی باتیں ایسی بتائی ہیں جو وہ آپ نے کبھی زندگی میں سنی نہیں ہوگی۔ جی آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں تبلیغ والے کہاں سے گھڑ گھڑ کے باتیں سناتے ہیں، ما سمعنا بہذا، ہمیں سنا نہیں۔ ابھی مجھے ایک لڑکا کے ملا اٹلی سے، کہا جی وہاں تو جھگڑا ہو گیا، ان کا یہ حدیث تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں، ہم نے تو کبھی سنی ہی نہیں۔ تو آپ کے پاس کوئی ہو تو مجھے ثبوت دے، میں ان کو بتاؤں کہ میں نے کتاب نکالی، صفحہ نکالا، میں نے کہا جاؤ اس کو فوٹو اسٹیٹ کروا کے بھجوا دو اٹلی۔ میرے بھائیو، ہم نے اللہ کے فضل، دیکھو میں میڈیکل کالج میں جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دماغ دیا تھا، میں کوئی ایسے کوئی میں پھسٹ ہی نہیں تھا، اور میں کوئی وہ کند ذہن نہیں تھا۔ اگر میں ادھر بھی پڑھتا تو میں زیادہ پروفیسر بن جاتا، اس سے میں نے کیا کرنا تھا۔ اللہ نے مجھے وہاں سے نکالا، میں 3 دن کے لیے جماعت میں گیا اپنے کالج سے، ایک میرا دوست مجھے لے گیا، زبردستی لے گیا، میں 1 منٹ نہیں دینا چاہتا تھا، وہ مجھے کھینچ کے لے گیا۔ وہ 3 دن میرے 3 چلے میں تبدیل ہو گئے، 4 مہینے میں نے لگا، 4 مہینے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل پہ کھول دیا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کا مقدر کا رزق تو اللہ تعالیٰ میں دے ہی دے گا۔ میں نے وہاں رائمنڈ مدرسے میں داخلہ لے لیا، میں 8 سال پڑھا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح ثابت، موجود، محکم ہے، کس طرح محکم موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف کتاب سے پڑھ کے نہیں بتا رہا، میرے پاس سینہ بہ سینہ میں نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا ہے۔ میں نے بخاری شریف کو محمد عبداللہ سے پڑھا، محمد عبداللہ نے خیر محمد سے پڑھا، خیر محمد نے انور شاہ سے پڑھا، انور شاہ نے محمود الحسن سے پڑھا، اس نے محمد قاسم سے پڑھا، اس نے عبد الغنی مجددی سے پڑھا، اس نے شاہ اسحاق سے پڑھا، اس نے شاہ عبد العزیز سے پڑھا، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے پڑھا، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے پڑھا، انہوں نے ابراہیم کردی سے پڑھا، انہوں نے احمد القشاشی سے پڑھا، انہوں نے احمد بن عبد القدوس ابی المواہب الشناری سے پڑھا، انہوں نے آگے شمس الاسلام محمد بن احمد بن محمد الرملی سے پڑھا، انہوں نے آگے زین الدین زکریا
بن محمد ابو یحییٰ الانصاری سے پڑھا. انہوں نے آگے ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن محمد بن احمد بن علی بن حجر العسقلانی القنانی سے پڑھا. انہوں نے آگے ابراہیم بن احمد التنوخی سے پڑھا. انہوں نے آگے حسین بن مبارک الزبیدی سے پڑھا. انہوں نے آگے عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب السجزی الحروی سے پڑھا. انہوں نے آگے ابو الحسن مظفر عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے پڑھا. انہوں نے آگے ابو محمد عبداللہ بن احمد السرخسی سے پڑھا. انہوں نے آگے ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربری سے پڑھا. الفربری فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری سے پڑھا. البخاری فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرنا محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ہم صرف ڈائجسٹ کا علم نہیں پڑھ کے نہیں آپ کے سامنے کھڑے ہوئے, یہ کچے پکی کتابیں پڑھ کے میں نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہوا. میں صرف کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا, میں 30 واسطوں کا حوالہ دے کے آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں. میں جو بھی بات پیش کر رہا ہوں ایسے نہیں ہے, کیونکہ میں نے اپنی محنت سے پڑھا, اپنے شوق سے پڑھا, غربت سے تنگ آ کے نہیں پڑھا, کسی کے دھکا دینے سے نہیں پڑھا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں, جن راہوں پہ آپ چل رہے ہیں یہ جہنم کی طرف جا رہی ہیں. آپ اللہ کے واسطے ان سے واپس آ جاؤ, اللہ کے واسطے ان سے واپس آ جاؤ. ادھر چلو جدھر کو اللہ کا رسول چلاتا ہے. یہ اللہ کے رسول کا روحانی سلسلہ ہے. پیچھے نسبی سلسلہ بھی اللہ نے 10,000 سال کا ضائع نہیں ہونے دیا. یہ تو روحانی سلسلہ ہے. یہ میرے اور میرے نبی کے درمیان واسطے. پتہ نہیں جتنے لوگوں نے حدیث پڑھی, جن کو ذوق ہے, جنہیں حدیث کا ذوق ہے, ان کے پاس سند ہوگی, ورنہ تو لوگ کتاب پڑھی چل بھائی, ایک کتاب پڑھی مفتی بن کے بیٹھ گئے. ایک مصیبت یہ ہے, ایک حدیث پڑھتے ہیں اس پہ مفتی بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک حدیث پڑھی, ایک کتاب پڑھی, اسی پہ سارا فتویٰ دے کے بیٹھ گئے. ہم نے زندگیاں ختم کی ہیں اس میں. 30 برس ہو گئے چٹائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اور پھر میں آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. پیچھے نبوت کا سلسلہ نسبی ہے, آگے روحانی ہے. نسبی بھی ہے, روحانی بھی ہے. ہمارے تو روحانی باپ ہیں. پیچھے آپ کا نسبی سلسلہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن ذی شان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشاہ بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. 80 واسطے ہیں, 80. عبداللہ سے آدم 80 ہیں, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے لے کر طارق جمیل تک 30 ہیں. یہ 30 روحانی سلسلے ہیں, اوپر 80 نسبی سلسلے ہیں. ایسا علم کسی نبی کا محفوظ نہیں ہے. اور یہ نبی یہ کہہ رہا ہے الدنیا دار من لا دار لا ومال من لا مال لا ولها یجمع من لا عقل لا. یہ دنیا اس کی, جس نے دنیا میں گھر بنایا اس کا کوئی گھر نہ بنا, جس نے دنیا کو جمع کیا اس نے کچھ نہ جمع کیا.
جس نے اسے مسکن بنایا اس کا کوئی مسکن نہیں ہے. اس کے لیے وہ جان مار کے محنت کرتا ہے جو عقل سے پیدل اور خالی ہے. اس نبی نے فرمایا مد دنیا فی الاخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع. دنیا اور آخرت اس طرح ہے جیسے قطرہ اور سمندر. اور اس نبی نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرت مقبلہ. دنیا وہ جا رہی آخرت یہ آ رہی. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ. کچھ آخرت کے پجاری, کچھ دنیا کے پجاری, کچھ دنیا کے بیٹے, کچھ آخرت کے بیٹے. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. دیکھو دیکھو میری امت, دنیا کے بیٹے نہ بن جانا, دنیا کے پجاری نہ بن جانا, آخرت کے پجاری بننا. اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ أُمٍّ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا. بیٹا ماں کے پیچھے چلتا ہے. دنیا کے پجاری قیامت کے دن دنیا کے پیچھے چلیں گے, دنیا جہنم میں جائے گی, یہ بھی اسی کے ساتھ جائیں گے. اسی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان واسطوں سے فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, جو میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة. دنیا جوتا پہن کے وہ جا رہی اور آخرت جوتا پہن کے وہ بڑی چلی آ رہی. سنبھل کے چلو کہیں دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے جائے. الدنیا ثلاثة ایام, یہ 3 دن ہے. یوم امس مضا, ایک گزر گیا. ما بیدک منہ شیء, جمعے کا دن کبھی لوٹ کے نہ آئے گا, وہ جو کل گزر گیا. یوم غدن, ایک کل اتوار ہے. لا تدری اتدرکہ ام لا, تمہیں کچھ پتہ نہیں اتوار دیکھو گے کہ نہیں دیکھو گے. یوم انت فیہ, یہ ہفتے کا دن تیرا دن ہے. اس میں آخرت کا کچھ سودا جمع کر لے. کیا دیوانہ ہے جو ان چیزوں کو جمع کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو مرتے ہی پرائی ہو جاتی ہیں. ایک سجدہ کائنات سے زیادہ قیمتی, اور یہ مارکیٹ ساری آباد ہوتی ہے اور ادھر پکارنے والا کہتا ہے حی علی الفلاح, آ جاؤ مارکیٹ والو, اب کامیابی دکانوں میں نہیں ہے, ادھر ہے, ادھر مسجد میں ہے. حی علی الفلاح, اب کامیابی کے لیے دکانیں بند کرو, دوڑو. کدھر؟ مسجد کی طرف. کدھر؟ ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. اب ادھر کامیابی ہے. میرے بھائیوں, میں آپ ہمارے پڑوسی, ہم آپ کے پڑوسی. پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے. اگر میں خیر خواہی نہ چاہوں تو میں اللہ کا مجرم ہوں. اگر آپ میری خیر خواہ نہیں چاہتے تو آپ بھی مجرم ہیں. الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے. تو میں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں, ایک تو بھائیوں اس زندگی سے واپس لوٹو جس نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا اور جس کا آخری انجام خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے. خالی ہاتھ جانا ہے, کچھ ساتھ نہیں لے کے کوئی آتا. ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے, دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا. جنازے اٹھتے دیکھو کچھ لے کے گئے, قبروں میں جاتا دیکھو کچھ لے کے گئے. تو یہ کیا غفلت ہے. اذان ہوتی ہے ساری مارکیٹ کھلی رہتی ہے. یہ کیا ظلم و ستم ہے, یہ کیا جفا ہے میرے بھائیو, جو دیتے دیتے ایک ایک پل میں جس کی نعمتوں کے ہم بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. کیا اس کا اتنا بھی نہیں تقاضا کہ 15 منٹ کے لیے آ کر اس کے سامنے سر جھکا کے اس سے راز و نیاز کی بات کر لی جائے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. ارحنا بہا یا بلال, بلال اذان دے, دل کو ٹھنڈک ہوگی نماز پڑھنے کے ساتھ. قد افلح من زکاہا, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. آپ دیکھتے نہیں قرآن کتنے خوبصورت انداز سے نمازی کو اونچا لے جا رہا ہے.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. کامیاب ہو گئے اللہ کے سامنے سر جھکانے والے. میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں آؤ. آپ کے طریقے تو اس سورج سے زیادہ اس سورج سے زیادہ واضح ہیں. آپ تو جس چیز کے پاس سے گزر گئے اللہ نے اس کا نام بھی کتابوں میں لکھ دیا کہ میرا نبی یہاں سے گزرا تھا. جس ایک اونٹ پر بیٹھے زندگی میں چند دن ایک اونٹ پر بیٹھے، ورنہ آپ نے ساری زندگی اونٹنیوں پہ سواری کی. ایک اونٹ پہ کچھ دن سواری کی، وہ بھی تاریخ ہم سے چھپا نہ سکی. اس کا نام ہے عسکر. عسکر جن اونٹنیوں پہ سواری کی، ایک کا نام ہے عزبا، ایک کا نام ہے شہبا، ایک کا نام ہے جدعا، ایک کا نام ہے قصوا. جن خچروں پہ سواری کی، ایک کا نام ہے فضہ، ایک کا نام ہے دلدل. جن گدھوں پہ سواری کی، ایک کا نام ہے غفیر، ایک کا نام ہے یعفور. جن گھوڑوں پہ سواری کی، ایک کا نام ہے مرتجز، ایک کا نام ہے مرتجل، ایک کا نام ہے صبحہ، ایک کا نام ہے سکب، ایک کا نام ہے ورد، ایک کا نام ہے یعبوب، ایک کا نام ہے یعصوب. یہ وہ گھوڑے ہیں نصیبوں والے جن کی پشت پر اللہ کے نبی کو بیٹھنا نصیب ہوا. جن بکریوں کا دودھ دو کر حضور کے گھر پہنچایا جاتا تھا، ایک کا نام ہے عجوا، ایک کا نام ہے سقیا، ایک کا نام ہے زمزم، ایک کا نام ہے برکہ، ایک کا نام ہے ورثہ، ایک کا نام ہے اطلال، ایک کا نام ہے اطراف، ایک کا نام ہے غیثہ، ایک کا نام ہے قمرہ. یہ 9 بکریاں ہیں جن کا دودھ دو کر حضور کے گھر پہنچایا جاتا تھا. ان میں 10واں بکرا ہے، اس کا نام ہے یمن. یہ 9 بکریوں کو چرانے والی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، جس نبی کی اتنی چھوٹی چھوٹی باریک چیزوں کو بھی اللہ پاک نے ایسا محفوظ کیا کہ 1423 سال کے بعد میں گلستان کالونی کی مارکیٹ میں بیان کر رہا ہوں تو اس کی مبارک زندگی کیسے چھپی ہوئی ہوگی. ہم کوئی بے بنیاد ہیں کہ شتر بے مہار کی طرح چلیں. ہم کوئی کٹی پتنگ ہیں کہ جس چاہے درخت میں اٹک جائیں، یا جس چاہے تار میں پھنس جائیں، یا جس چاہے راگیر کے ہاتھ میں آ جائیں. ہم کوئی بے بنیاد ہیں کہ جو مرضی کریں. نہیں نہیں نہیں، ہم تو غلام ہیں. مصیبت یہ ہے ہم نے غلامی سیکھی نہیں، ہم نفس کے غلام ہیں. میں یوں کہتا ہوں انگریز کی غلامی میں بہت بڑا داغ ہے، ہندو کی غلامی اس سے بھی بڑا داغ ہے، لیکن میرے بھائیو اللہ کی قسم نفس کی غلامی دنیا کا سب سے بڑا داغ ہے. سب سے بڑی بدترین غلامی ہے نفس کی، اور آج سارا پاکستان غلام نفس ہے. ساری امت آج غلام نفس ہے، الا ماشاءاللہ. اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن باقی سب ہم اپنے نفس کا دم بھر رہے ہیں. تو بھائی میں یہ گزارش کروں گا سارے بھائیوں سے، آج توبہ کرو، عصر کی نماز سارے پڑھو. تبلیغ میں وقت میں آج نہیں مانگ رہا ہوں، میں آج صرف نماز کی درخواست کر رہے ہوں کہ آپ نماز پڑھیں اور اپنی اس ساری مارکیٹ کو اذان پہ بند کریں اور مسجد میں آ جاؤ. جہاں اٹکو وہاں نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو. ہمیں دعا کی طاقت ملی ہے، اللہ کرے ہم دعا مانگنا سیکھ جائیں. آنے والوں کو دھوکہ نہ دو، آنے والوں سے فریب نہ کرو. پیٹ پہ پتھر باندھ لو، جھوٹ نہیں بولنا، پیٹ پہ پتھر باندھ لو، دھوکہ نہیں دینا. اللہ کی نظروں میں جبریل سے بھی مقدس ہو جاؤ. بچوں کے لیے کمانا کوئی بیکار نہیں ہے. حلال کمانے والا من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو بچوں کے لیے حلال کماتے کماتے صبح سے شام تک تھک جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. لیکن جو جھوٹ ہی بولتا جائے، اوروں کی جیبیں صاف کرتا جائے، یہ کیا ہوا؟ یہ تو ظالم ہے. تو انسانی شکل میں سانپ ہے یا بھیڑیا ہے؟ اپنی دکانوں کو دیانت سے سجاؤ. جہاں تنگی آئے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے مانگو. اللہ وہی اللہ ہے جس نے آگ کے ڈھیر پہ ابراہیم کو پال کے دکھایا تھا. اللہ وہی اللہ ہے جس نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو پال کے دکھایا تھا. اللہ وہی اللہ ہے جس نے تپتے صحرا میں
سنگ لاکھ پتھروں سے زمزم کا پانی نکال کے دکھایا تھا. اور اللہ وہی اللہ ہے جس نے صحرا میں 40 دن نہیں 40 برس 6 لاکھ کی قوم کو بٹھا کے من و سلوہ کھلایا تھا. اور اللہ وہی اللہ ہے جو اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ نہ بدلا، نہ کمزور ہوا، نہ ضعیف ہوا، نہ زوال پذیر ہوا، نہ خزانوں میں کمی آئی. کوئی مانگے، کوئی روئے، کوئی تڑپے، پھر اس کے دینے کے انداز دیکھو. اس ساری مارکیٹ سے خیانت کو نکال کے دفن کر دو اور اس ساری مارکیٹ کو اذان پر بند کر دو. اللہ کے واسطے مسجد میں آ جاؤ، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، دکانیں بند کر دو، گاہکوں کو باہر دھکیل دو، ان کو بھی لے کے مسجد میں آؤ. اللہ آپ کے لیے نظام بدل دے گا، وہاں سے رزق لائے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں. اس لیے میری گزارش ہے اس آج کی مجلس میں یہ سارا مارکیٹ کا مجمع بیٹھا ہوا، میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں. تھوڑے سے لوگ مسجد میں آتے ہیں، آپ سارے آیا کریں، اپنی دکانوں کو بند کر کے آیا کریں، اپنے کام کو ٹھپ کر کے آیا کریں. کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ کام اس طرح کا ہے کہ وہ بند نہیں ہو سکتا، 2 شفٹیں کر لیں، ایک ادھر، چونکہ بعض مسجدوں میں نماز ہو جاتی اب وہاں جا کے پڑھ لیں. کوئی ایک مسجد میں نماز پڑھ لیں، کچھ دوسری مسجد میں نماز پڑھ لیں، تاکہ اگر اس کو کام کو روکنے میں کوئی دقت پیش آ رہی تو کام کرنے والے 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں. آدھے ایک مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں، آدھے دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں، تاکہ نماز بھی زندہ ہو جائے. فضیلت کی بات یہ کہ دکانیں بند کر دو، آ جاؤ یا اللہ آ گئے ہیں تیرے در پر. تو نے کہا تھا حی علی الصلاح، ہم آ گئے. تو نے کہا تھا حی علی الفلاح، اب کامیاب کر دے ہمیں، اب ہمیں کامیاب کر دو. اور بھائی نیت کرتے ہو نا اس کی، سارے نیت کرتے ہو، ہمت کرو گے نا، ایسی مری مری انشاءاللہ. کوئی میں نے ووٹ مانگی ہیں آپ سے، جو کوئی چندہ مانگا ہے، یا آپ کو کسی اپنے مسلک کی تبلیغ کی ہے، باقی سب کو میں نے دھکا دے دیا دوزخ میں، صرف اپنے آپ کو جنتی بنایا ہے. میں نے تو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کی نماز پڑھو، نماز پڑھو، اللہ کے محبوب کے طریقوں پر چلو، اس کے مطابق اپنی تجارت کو لاؤ، اور یہ پختگی آئے گی اب اللہ کی راہ میں نکلو. ہر مہینے 3 دن میں یہ گلستان والوں سے کہہ رہا ہوں، یہ میری مانتے نہیں ہیں، میں ہر مہینے 15 دن لگاتا ہوں. حالانکہ میں یہاں رہ کر بھی دین ہی کا کام کرتا ہوں. میرا تو پورے فیصلہ آباد میں ایک دھیلے کا کاروبار، ایک ٹیڈی پیسے کا میرا کاروبار کوئی نہیں. میں تو اپنے بچوں کو مدرسے کی وجہ سے یہاں رہتا ہوں، وہ یہاں دینی تعلیم حاصل کر. میں یہاں سے 15 دن کے لیے جاتا ہوں، ہر مہینے 15 دن لگاتا ہوں. اور جو باہر، اور پچھلے 15 سال سے کوئی سال ناغا نہیں جس میں میرا باہر ملک کا سفر نہ ہو. یہ میں کوئی فخر کی وجہ سے نہیں بتا رہا، اللہ مجھے تکبر سے بچائے، بڑے بول سے بچائے، صرف آپ کو ترغیب دینے کے لیے کہ میں 15 دن دے رہا ہوں، آپ 3 دن دے دیں. یہ اس وجہ سے میں کروں. میں ہر مہینے 15 دن دیتا ہوں. میرے 5 بچے ہیں، پیچھے میرا زمیندارہ ہے، یہاں مدرسہ ہے، مسجد ہے، یہ سب بھی اللہ چلا رہا ہے، اور میں ہر مہینے 15 دن بھی دے رہا ہوں. تو آپ مہینے میں 3 دن اللہ کی راہ میں لگا دیا کریں، آپ کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا. اسلام ظاہری صرف اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے چشموں کے زندہ ہو جانے کا نام ہے. جب آدمی اس محبت کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ نماز اور ہوتی ہے. جب اس محبت میں قرآن کھولتا ہے وہ تلاوت اور ہوتی ہے. اور محبت کا چشمہ اگر گھر بیٹھے نکل پڑتا تو اب میں کبھی گھر نہ چھوڑتا. میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، گھر چھوڑو اگر اللہ کا گہرا تعلق چاہتے ہو. میں کوئی زیادہ کہہ رہا ہوں، 3 دن مہینے میں، صرف 3 دن، پھر اپنا کام کرو. 1 دن تو چھٹی ہوتی. اور بھائی ابھی تو یہ تو میں نے، چونکہ ہم تو تشکیل کی بات کیے بغیر کسی سرے بات نہیں لکھتے، لیکن اس مجلس میں نے کہا تھا ان بھائیوں کو کہ ان کو جمع کرو. نماز کی میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ 5 وقت نماز شروع کریں. تو یہ تو چلو آپ کا 3 دن تبلیغ والے مانگ رہے ہیں، نماز بھی میں مانگ رہا ہوں. ہاں نماز تبلیغ والے مانگ رہے ہیں، کیوں؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے نا. تو یہ تو اللہ سے وعدہ کرو آج کے انشاءاللہ آج کے بعد ناغا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اتنی تو ہمت کرو.
اور بھائی تو کوئی 3 دن کے ارادوں کا اظہار ہو جائے تھوڑا سا کہ اپنی ذات سے شروع کریں. اللہ کرے سبھی شروع کر دیں، لیکن پچھلے ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں، کچھ 1-2 دن چلیں گے پھر ڈھیلے پڑ جائیں گے. تو یہاں فضا بنائیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کہ آؤ بھائی چلے نماز پڑھ لیں، آؤ جو بھائی نماز پڑھ لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مستقل مزاجی سے چلتے رہیں گے، آپ پکے ہو جائیں گے. تو یہاں فضا بنائی جائے. اور اگر کوئی آپس میں پیار محبت سے یہ طے ہو جائے کہ وہ نماز پر 15 منٹ کے لیے مارکیٹ بند ہوگی، ظہر اثر پر مغرب پر تو ویسے بند ہو جاتی، تو بھائی ظہر اثر پہ مارکیٹ بند ہوگی. تو یہ ہڑتالوں کے لیے کتنے دن بند کروا دیتے، کوئی فائدہ ہوا آج تک ہڑتالوں کا؟ ہڑتال کی دکان بند، اب بھائی غریبوں کا نقصان کر دیا، جو روزانہ تازہ مزدوری کرتا ہے اس کا نقصان کر دیا. تو بھائی نماز کے لیے 15-20 منٹ ساری مارکیٹ بند ہوگی. تو بھائی کون بھائی ہے جو نماز پر دکان بند کرے گا؟ لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم انا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله وصلى الله تعالى على النبي الكريم.